اگر اپنے ملکوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اگر اپنے سرحدوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو اس جہاد کو اجاگر کرنا پڑے گا۔ تو اس جہاد کے ذریعے سے ہم پوری روح زمین پر ہم حکمرانی کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے رب نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، کہ اللہ نے تمہارے اوپر جہاد کو، جنگ کو لازم قرار دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، اگر تم اسے ناپسند بھی سمجھو، وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، اگر تم اسے ناپسند بھی سمجھتے ہو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جسے تم ناپسند سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو۔ کتب علیکم القتال، اللہ نے جنگ فرض کر دی ہے، لازم کر دی ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور تم میں سے کوئی ایسے ہوں جو جہاد کو ناپسند سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے جس چیز کو تم اچھا نہیں سمجھتے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب اس آیت کریمہ میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب شروع میں جہاد لازم فرض ہوا تھا تو کچھ ایسے لوگ تھے جو اس جہاد کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اچھا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے سب سے بہتر تمہارے لیے یہی ہو۔ تو جہاد کے ذریعے سے مسلمان کا جو رعب اور دبدبا ہوتا ہے وہ کافروں پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ آج اگر کفار ہمارے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جب سے جہاد چھوڑ دیا ہے تب سے کافر بھی ہم پر سوار ہو گئے ہیں، ورنہ ان کافروں کی اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ وہ مسلمان کو للکار بھی سکتے ہیں۔ تو للکارنا دور کی بات ہے، مسلمانوں کا تو اتنا رعب اور دبدبا تھا، تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس قدر فرمایا تھا کہ یہ جہاد ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ تمہارا دبدبا اور تمہارا رعب جو ہے وہ کافروں پر رہے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دیں گے۔ غلبے کی طاقت کبھی کافروں کو نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ کا لاریب کتاب ہے، اللہ کی لاریب کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں جو ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ اگر آج ہم پر یہ کافر غالب ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے جہاد کو ترک کیا ہے۔ اور جب سے ہم نے اس جہاد کو چھوڑا ہے تو مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہے، مسلمان آج ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ کر امن کا نعرہ لگایا ہے۔ جب سے ہم نے امن کا نعرہ لگایا ہے تو مسلمان آج ہر جگہ پر ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اب یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان مغلوب ہو، کیونکہ یہ تو میرے رب کا وعدہ ہے، اور مسلمان غالب ہے۔ اگر آج مغلوب ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمان نے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج تسبیح
اور مسلح پر مسلمان بیٹھ گیا ہے اور تلواروں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے آج فلسطین ہو یا کتنے ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں پر کافر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم تمام مسلمانوں پر جہاد کرنا آج کے اس دور میں فرض لازم ہو چکا ہے۔ اور اسی انداز کو جہاد تین طرح سے ہوتا ہے۔ جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، جہاد بالعلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جس جہاد کا ذکر چل رہا ہے وہ جہاد بالسیف یعنی تلوار والا، وہ جو جہاد جو مجاہد جا کر جنگ کرتا ہے اس کا ذکر چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس انداز میں اگر کافر آج ہمارے اوپر غالب ہیں تو وہ کئی وجوہات سے ہمارے اوپر غالب ہیں، صرف ملک کے لحاظ سے نہیں ہے، ہماری تہذیب پر بھی وہ غالب ہیں، ہمارے دین پر بھی وہ غالب ہیں، ہمارے انداز پر بھی وہ غالب ہیں۔ آج ہماری تہذیب ہی نہیں رہی تو اس وجہ سے انہوں نے ایک فطری جہاد، فطری انداز ہمارے اوپر یہ لازم کر دیا۔ آج ہم اپنا آئیڈیل جو ہے کسی مسلمان کو نہیں بنائیں گے، جب بھی بنائیں گے کسی ایسے ایکٹر کو یا کسی ایسے شخص کو جس کا مسلمان سے دور دور تک تعلق بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنی تہذیب تک کھو چکے ہیں، اور آج ہمیں اٹھنا بیٹھنا بات کرنے کا طریقہ اسلوب جو ہمارے نبی نے سکھایا وہ ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہم کھانا پینا تک بھول چکے ہیں، جو ہمارے نبی کی تعلیمات تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ انگریزی فکر کو اور وہ مغربی فکر کو ہم نے اپنے ذہنوں پر، اپنے جسموں پر، اپنے کھانے پینے پر ان چیزوں کو ہم نے لازم کر دیا ہے، اور یہ بھی ایک ان کی فکری انداز سے ہمارے اوپر فتح ہے کہ ہم اپنے نبی کا طرز عمل طور طریقہ تک بھول چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کی بات کریں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ